बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, 9 मई का वाक़या और 9 मई के वाक़े से जन्म लेने वाली एक नई जमात और नई जमात का हशर, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और दूसरा ख़ास तौर पे 9 मई की बुनियाद बनाकर जो फ़ौजी अदालतें लगाने का प्रोग्राम है, आर्मी एक्ट के तहत सज़ाएँ सुनाने का जो प्लान है, उस प्लान में रुकावटें आना शुरू हो गई हैं। और अब बाकायदा तौर पे सरदार लतीफ़ खान खोसा जब वकला कन्वेंशन हुआ, उन्होंने तकरीर की, उसके बाद उनके घर पे फायरिंग हुई और चौधरी एतजाज़ अहसन साहब अब मैदान में आ चुके हैं बज़ाते खुद। और उन्होंने एक पेटिशन दायर कर दी है, एक पेटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है। दरवाज़ा खटखटाया जनाब, फौजी अदालतों में सिविलियंस का मुकदमा और वो भी 9 मई के वाक़यात, ऐसा नहीं हो सकता और ये खिलाफ आइन होगा, खिलाफ कानून होगा। और चौधरी एतजाज़ अहसन साहब कदावर शख्सियत, वकला तहरीक रूह रवां और साबिक वज़ीर कानून, सेनेटर, मुमताज़ कानूनदान, सब कुछ मुमताज़ सियासतदान, असूल पसंद। तो बहरहाल वो आए मैदान में, उसकी डिटेल्स बताता हूँ। उन्होंने कुछ गुफ्तगू भी की है, उसके भी बारे में बताता हूँ, क्योंकि जो कौमी ज़राए अबलाग हैं, आपके प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे तो आपको इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ एक ही चीज़ है, वन पॉइंट एजेंडा चल रहा है और वही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। एक्चुअल ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं आप नहीं दिखा सकते, पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल क्या हैं, जमहूरियत के तकाज़े क्या हैं, आइन के तकाज़े क्या हैं, अदालती फ़ैसले क्या कह रहे हैं, उनको पामाल किया जा रहा है, बुनियादी इंसानी हकूक़, ऐसा कुछ नहीं सुनेंगे। इसलिए कि जो कहेगा, जो बताएगा, वो भी शिकार हो जाएगा एक अदद मुकदमे का। बहरहाल जी, सूरत हाल ये है कि पहले तो इन शॉर्ट इस हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। 9 महीने में 22 वज़ीरों ने 93 बैरून मुल्क दौरे किए हैं। 93 बैरून मुल्क दौरे किए, 9 महीने 22 वज़रा, 93 बैरून मुल्क दौरे। और ये शेख साहब बता रहे हैं, शेख रशीद साहब, और उन्होंने वो बताते रहते हैं, उन पे भी काफ़ी हालात आजकल टाइट हुए हैं, क्योंकि वो भी सुर्ख लाइन उन पे भी लगा दी गई है, सुर्ख दायरा लगा दिया गया है। वो भी काबू नहीं आ रहे। तिजारती खजाना 40% हुआ है, बढ़ गया। तरसीलात 13% और बरामदात 12% कम हो गई हैं। और ये सब कुछ हो रहा है। शरह नमू 6% से 0.29% पे आ गई है। लेकिन मईशत बहुत अच्छी है। इसहाक डार साहब को कुछ नहीं कहना। इसहाक डार साहब हर दिल अजीज़ हैं, इनको कुछ नहीं कहना। और मुस्लिम लीग नवाज को कुछ नहीं कहना, शरीफ ख़ानदान को कुछ नहीं कहना, मरीम साहब को कुछ नहीं कहना। ये हैं इस वक्त अहकामात। और ये अहकामात कौन दे रहा है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये अहकामात कौन दे रहा है। अस्तग़फिरुल्लाह। बहरहाल जी, सूरत हाल ये है कि मुशावरत शुरू कर दी गई है। खैर, मुशावरत कर दी गई थी, कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाए, लेकिन ये अभी नहीं तहलील की जाएगी। अभी ये सिर्फ मुशावरत है, लॉलीपॉप है। मैं आपको बताऊंगा, एक स्पेशल सेगमेंट करेंगे हम इस पे, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इनकी प्लानिंग्स क्या है। लेकिन मैं पहले चीज़ा नुकात आपको बता दूँ। उसके बाद शहरियार अफरीदी वो काफ़ी अरसे के बाद आए और उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि उनको डेथ सेल में रखा गया है। और न सिर्फ डेथ सेल में रखा गया, बल्कि इंतहाई तकलीफ़देह हालात में रखा गया है। और एक ही डिमांड की जा रही है, इमरान खान साहब को छोड़ दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आज़ादी हासिल करें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने असूलों पे कायम हैं और अल्लाह ताला पे भरोसा है, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भरोसा है, और इंशाअल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ऐसे हम किसी भी मामले को ऐसे इस तरीके से नहीं झुकेंगे। सूरत हाल ये है। अब आते हैं, चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने एक पटिशन फाइल कर दी है, और इस पटिशन का पहले इमरान खान साहब ने की और उस पर एतराज़ात लगाए गए, फिर उन्होंने एतराज़ात दूर करने के लिए दोबारा से कर दी। अब चौधरी एतजाज़ अहसन साहब आ चुके हैं मैदान में, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूरी की पूरी का इम्तहान शुरू होने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पटिशन फाइल की गई है, एतजाज़ अहसन ने सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आइनी करार देने की इस्तदा की गई है। और एतजाज़ अहसन साहब के वकील सलमान अकरम राजा होंगे, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, ज़बरदस्त हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा आर्गू करेंगे और चौधरी एतजाज़ अहसन साहब भी आ सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने फौजी अदालतों में ट्रायल के कोर कमांडर फैसले पर रबड़ स्टैंप का किरदार अदा किया है। वफाकी हुकूमत ने फौजी अदालतों में ट्रायल के कोर कमांडर फैसले पर रबड़ स्टैंप का किरदार अदा किया है। करारदाद मंजूर हुई थी कौमी असम्बली में,
اور یہ قرارداد کس طریقے سے منظور کی گئی یہ بھی ایک حیران کن بات ہے. یہ منظور نہیں کی گئی، منظور کروائی گئی. اور ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف صاحب سے آرمی چیف کی، اور اس کے بعد پھر یہ قرارداد منظور ہو گئی تھی. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ کور کمانڈر فیصلے پر ربڑ سٹمپ کا کردار ادا کیا. سویلین کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے سیکشن 2 اور 59 آئین سے متصادم ہیں. آرمی ایکٹ قانون کے سیکشن 2 اور 59 کو کالعدم قرار دیا جائے. آرمی ایکٹ کا سیکشن 94 اور 1970 کے رولز غیر مساوی ہیں. سیکشن 94 اور رولز کو بھی غیر آئینی قرار دیا جائے. ATC کے ملزمان کو عسکری حکام کے حوالے کرنا. انسداد دہشت گردی ایکٹ کے ملزمان کو عسکری حکام کے حوالے کرنے کا فیصلہ قرار دیا جائے. عسکری حکام کی حراست میں دیے گئے سویلین کی رہائی کا حکم دیا جائے. درخواست میں شہباز شریف، خواجہ آصف رانا ثناء اللہ کو فریق بنایا گیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی 5 IGs، چیف سیکرٹریز، وزارت داخلہ، وزارت قانون، وزارت دفاع، کابینہ ڈویژن کو بھی فریق بنایا گیا ہے. یہ اہم ترین پیٹیشن ہے، کیونکہ جو کچھ اس وقت سوچا جا رہا ہے اگر یہ کام ہو گیا، اگر ایک دفعہ کام ہو گیا، کیونکہ نون لیگ جو ہے، شریف فیملی تو بالکل ہی آپ سمجھیں کہ وہ تو چاہتی ہی یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے سب کو آپ بلڈوز کر دیں، سب کی گردنیں اڑا دیں. ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، بس آپ ہمیں اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا دیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ایک گفتگو ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں، اور وہ بھی بڑی خطرناک گفتگو، اور وہ بھی ایک نسوانی آواز ہے کہ پیپلز پارٹی نو تن کے رکھو، ایک نسوانی آواز ہے. یہ ہو سکتا ہے کسی وقت باہر بھی آ جائے، اور ہو سکتا ہے پہنچ بھی گئی ہو زرداری صاحب کے پاس، یا بلاول کے پاس، یا بختاور کے پاس، یا آصف بے نظیر بھٹو کے پاس. دیکھتے ہیں کہ پہنچی کہ نہیں پہنچی. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بتیسی نکالتے ہیں نا، بتیسی، اس کو نظر نہیں آنا چاہیے یہ پنجاب میں. یہ بھی ایک ہے، یہ جملہ ہے، سنتے جائیے ذرا. اس کے بعد ہے جی چودھری اعتزاز احسن صاحب نے یہ پٹیشن فائل کر دی، اور چودھری صاحب کہتے ہیں لطیف خوسا خان کے گھر پہ جو حملہ ہوا اس کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے یہ فائل کر دی ہے. اور چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ جو ہم نے درخواست میں چیئرمین پی ٹی آئی شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف کو فریق بنایا ہے، اور 21ویں ترمیم کے ذریعے 2 سال کے لیے انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں کا حق دیا گیا تھا، اور پھر ایک اور ترمیم کی گئی تھی، اس میں 2 سال کا اضافہ کر دیا گیا تھا، اور وہ ختم ہو گئی ہے 2019 میں. اب 2019 کے بعد فوجی عدالتیں ختم ہو چکی ہیں، قانون ختم ہو چکا ہے. وہ جو APS کی وجہ سے اجازت دی گئی تھی، اب کوئی نہیں ہے. فوجی عدالتیں 9 مئی کے واقعات کا بھی ٹرائل نہیں کر سکتی. چودھری اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں عام عدالتیں سزا سناتی ہیں تو انہیں وضاحت لکھنی پڑتی ہے، اور اگر فوجی عدالتیں سزا سناتی ہیں تو وضاحت نہیں لکھنی پڑتی، بس وہ سٹیمپ لگی ہوتی ہے اور وہ آرڈر سنا دیتے ہیں کہ اس کو سزائے موت، اور اس کو عمر قید، اور اس کو کالا پانی، اور اس کو کال کوٹھڑی، یہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. ظاہر ہے ان کا اپنا ایک سٹائل ہے، ایک اپنا طریقہ کار ہے، اور وہ بیسیکلی بنا تو ہے فوج کے انٹرنل معاملات کے لیے، لیکن اس کو اب یہ سویلین کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اسی لیے یہ زیادہ پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں اور زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. باقی صورتحال یہ ہے. چودھری اعتزاز احسن صاحب نے مزید گفتگو کی ہے. انہوں نے یہ بھی واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم اپنا پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ آج میں نے اپنی طرف سے اپنی مدعیت میں فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. فوجی عدالتوں کا قیام غیر آئینی، خلاف آئین ہے. لطیف کھوسا کے گھر پر حملے کی میں مذمت کرتا ہوں. لطیف کھوسا اپنے مقام پر کھڑا ہے. ہم مانتے ہیں کہ فوجی عدالتیں پاکستان کے آئین کے تحت لگ سکتی ہیں، لیکن اس بارے میں حتمی فیصلہ 1999 میں ہو گیا تھا. عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ فوجی عدالتوں کا سویلین پر مقدمہ چلانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. لیاقت حسین کے فیصلے کے بعد کوئی فوجی عدالت نہیں لگی. اس کے بعد آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا، اس کے لیے اسپیشل امینڈمنٹ کرنی پڑی، اور وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو امینڈمنٹ ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ اس امینڈمنٹ کے خاتمے کے بعد آئین اپنی اصلی حالت میں بحال ہو چکا ہے، اور اب نہ ہی 9 مئی کا واقعہ جو کہ نہایت افسوسناک ہے اس پہ سزا ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سویلین کو آپ فوجی عدالتوں کے لے کے جائیں. فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا. فوجی عدالتیں 9 مئی کے واقعات کی بھی ٹرائل نہیں کر سکتی. یہ چودھری اعتزاز احسن صاحب ایک پریس کانفرنس میں باقاعدہ وضاحت کر کے کہہ رہے ہیں. عام عدالتیں جب سزا سناتی ہیں تو انہیں پوری وضاحت لکھنی پڑتی ہے. فوجی عدالتوں کو کوئی دلائل نہیں دینے پڑتے. لہٰذا یہ سب کچھ ہو رہا ہے. عام عدالتیں، فوجی عدالتوں میں
کوئی اپیل بھی نہیں ہے اور انصاف کا نہ ہونا آئین کے خلاف ہے۔ فوجی عدالتوں میں وکیل کوئی دلائل نہیں دیتا، جب دلائل ہی نہیں دیتے تو کوئی انصاف نہیں ہوگا، اور فوجی عدالتوں میں سول عدالتوں کی طرح اپیل بھی نہیں ہوتی۔ فوجی عدالتوں میں معلوم نہیں ہوتا کہ جج نے نتیجے تک پہنچنے کے لیے کیا استدلال استعمال کیا۔ 7 جون 2023 کو فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی اور آئی ایس پی آر نے بتایا کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ یہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کسی ایف آئی آر میں 45 لوگوں کے پاس آتشی اسلحہ نہیں تھا، چاروں آئی جیز کو شامل تفتیش ہونا چاہیے اور جس میں انہوں نے لوگوں کو نہیں روکا۔ جب تک آئی جی کو شامل تفتیش نہیں کیا جاتا تب تک اصل حقائق سامنے نہیں آ سکتے اور نہ ہی ان تک پہنچا جا چکا ہے۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس میں قیمتی سامان کا نقصان ہوا، سیکورٹی کہاں تھی؟ آرمی چیف کو شاید درست مشورے نہیں دیے جا رہے، ان کو درست مشورے نہیں مل رہے۔ کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگی، کوئی وہاں نہیں پہنچا۔ ہم نے اپنی درخواست میں اس سوال کا جواب مانگا ہے، آئی جی پنجاب بتائیں کہ انہیں کس نے آنے سے روکا؟ آپ نے ایک جال بچھایا کہ اس میں پھنس جائیں۔ کور کمانڈر لاہور کے گھر پر حملہ بہیمانہ اور بزدلانہ ہے، کوئی پاکستانی ان حملوں کی حمایت نہیں کر سکتا۔ جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو گرفتار ہونا چاہیے۔ 9 مئی کے واقعے میں ملوث ملزمان کو فوجی عدالتیں سزا نہیں سنائی جا سکتی۔ پاکستان 1971 کو 2 لخت ہوا، ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، ملک میں 4 بار آئین معطل ہوا اور وہ سیاہ دن تھا۔ جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ان کو نہ صرف معافی مل گئی بلکہ اگلے دن انہوں نے نئی پارٹی بھی بنا لی اور عام سیاسی ورکرز کو اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ تو چودھری اعتزاز احسن صاحب نے یہ ساری گفتگو کی ہے جناب، اور پٹیشن آ گئی ہے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان کا امتحان ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا امتحان ہے، اور اس میں استدعا کی جائے گی کہ اس کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے، یعنی کہ 16 آنریبل ججز، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 16 ججز بیٹھیں اور وہ آ کے اس پہ فیصلہ کریں کہ 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر فوجی عدالتیں، فوجی ٹرائل، آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیسے کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب شہریار آفریدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف انہوں نے کوئی کیس نہیں بنایا، بلکہ یہ سب کچھ ایک میجر جنرل جو تھے اینٹی نارکوٹکس فورس کے تھے، میجر جنرل وہ آئے تھے، انہوں نے بریف کیا تھا، انہی کے پاس ثبوت تھے، وہی سب کچھ کر رہے تھے، لہٰذا ان کی بریفنگ پہ حکومت نے جو فیصلہ کیا تھا ان کی بریفنگ پہ، اور انہوں نے جو کہا تھا کہ ہمارے پاس مکمل ثبوت ہے، اس مقدمے سے نہ میرا کوئی تعلق، یعنی کہ شہریار آفریدی کا، نہ حکومت کا کوئی تعلق۔ یہ سارے کا سارا کیس تیار کیا تھا اینٹی نارکوٹکس فورس میجر جنرل صاحب نے، اور یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ اب وہ کیس کدھر ہے اور وہ شواہد کہاں پہ ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم موجود ہیں، شہریار آفریدی نے بھی کہا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا میرا بھی کوئی سٹیٹس چینج نہیں ہوا، جہاں تھا وہیں کھڑا ہوں اور ہم انتظار کر رہے ہیں اچھے وقت کا۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ عمران خان کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو سب سے زیادہ ہمیں انہوں نے کہا کہ توقعات ہیں وہ پاکستان کی بھلائی کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، اور پاکستان کی بھلائی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو صورتحال ابھی تک کنٹرول میں، اور کوئی ایسا نہیں ہے سچویشن کہ جناب حالات و واقعات بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے ہوں۔ کوشش کی جا رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے اور بڑی تگڑی لڑائی چل رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔